خطاب واسطے دعوت دینا جس ہستی ول تواڈے ساریاں دیاں نظراں ادب اور احترام نال انہاں دے چہرے تے مرکوز نے۔ انتہائی محبتاں، انتہائی عقیدتاں دا مرکز مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد کریم صاحب سلطانی دامت برکاتہ العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاہ صاحب تو دوبارہ نہ آنا پڑے۔ نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیک یا سیدی۔ صدر محفل، زینت محفل، استاد العلماء، محسن اہل سنت، حضور مناظر اسلام دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، دیگر حضرات علماء کرام، محترم معظم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید، اس کے 3 عنوان ہیں۔ ایک تو حضور والدہ مائدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ ختم پاک ہے، محفل میلاد ہے، اور تیسرا علماء کی حاضری ہے۔ اب میں 2-4 منٹ کے لیے ہی حضرت سے فرماتا ہوں، یہ 3 آپ نے کہا میں کس سلسلے میں تھوڑی بات کروں، اس لیے آیت ایسی پڑی جو ہر جگہ فٹ آ جائے گی۔ جو دل کرتا ہے باری باری کنے کرتا ہے، کہتے ہیں باری باری تنے ممتا ہے۔ میں آپ کو جو جوان بیٹھے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں میں اپنے اسلاف کی چیزیں سناتا ہوں۔ 1-2 باتیں ہی اس سلسلے میں سن لیجئے۔ حضرت مصر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، والدین بستر پر ہوں، چارپائی پر ہوں، پلنگ پر ہوں،
بیٹا آئے، آ کر انہیں کسی بات میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دے، انہیں ہنسا دے، فرمایا تلواریں لے کر جہاد فی سبیل اللہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جوانوں کہاں بھولے پھرے ہو، جنت تسبیحوں میں تلاش کرتے ہو، جنت تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ جو ماں باپ کو راضی کر گیا، خدمت کر گیا، وہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں جنت میں گیا، میں نے وہاں قرآن پاک کی آواز سنی، جنت میں کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، علماء سے سنا ہوگا، ہم یہاں سے اوپر جانا ہو سیڑھی کے ذریعے جاتے ہیں، لفٹ کے ذریعے جاتے ہیں، کسی اور طریقے سے ذریعے جاتے ہیں۔ جنت میں اوپر جانا ہو تو اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے جنت میں کوئی تلاوت کر رہا ہے یعنی اس کے درجے مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر، ہاں سن لو نیکی کا اجر ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا اجر ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا اجر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنی ماں کا خدمت گزار بڑا تھا۔ تو جو ماں کا خدمت گزار ہے رب اسے جنت میں بھی قبر، ابھی وہ اعلیٰ جنت تو سرکار اب بعد بھی بات ہے نا، یہ قبر والی جنت میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی نے جتنے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اپنے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو ہمارا تو یقین کامل ہے کوئی محمد پورہ میں جائے گا اگر دل کے کان اللہ نے دیے ہیں تو حضرت کو وہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ رب تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت خواجہ محمد حضرت خواجہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا کوئی ارادت مند مرید صبح صبح چلا گیا، فجر کی نماز سے پہلے دروازہ دھک 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 تو نے کھڑکا دیا۔ میں یہ کون آ گیا؟ تہجد کے وقت ہی آ گیا تو دروازہ کھولا تو بھاگے، چہتا تھا مرید، کیا حضور خواب سنا رہے؟ اللہ کے بندے خواب سنانی دی صبح ہو لینے دیتا، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اور نہیں حضور ہے، پھر اچھا بلایا اندر بٹھایا، خواب سناؤ۔ سرکار میں نے آج رات خواب دیکھا ہے آپ کی داڑھی پہ ہیرے لگے ہوئے، ہیرے جواہرات پوری داڑھی پہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہیں گے اللہ کے بندے رات میری ماں کے پاؤں گندے ہو گئے، کپڑا نہیں تھا، میں نے داڑھی سے ہی پاؤں کو صاف کر دیا۔ تو ایمان والوں کہاں پھر رہے ہو؟ آؤ جنتیں تمہارے گھر کے اندر ہیں، جنتیں تمہارے گھروں میں ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، جو ماں باپ کو راضی کر لیتا دونوں جہاں کی بازی جیت جایا کرتا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1955 میں حج کیا، اور حج میں آپ پورے عرفات میں جتنا بھی حج تھا سارا پیدل آپ نے کیا۔ کہتے پیسے تھے نہیں، غربت کا زمانہ تھا، پہلے اماں کو اٹھا کے لے جاتا، پھر سامان لے جاتا، پھر ابا جان کو اٹھا کے لے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، حج سارا ہو گیا، والد صاحب باتیں کرتے، اماں جی باتیں کرتے تھے، لیکن جس وقت کراچی بحری جہاز سے اترنے لگے تو ماں کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے۔ وہ بچہ جی کہتے تھے، بچہ جی
اللہ تینوں ولیاں غوثاں کتباں دا مرتبہ دے، اللہ تینوں ولیاں غوثاں کتباں دا مرتبہ دے، اللہ تینوں ولیاں غوثاں کتباں دا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے وہ مقام عطا کیا شاید کسی کو نصیب ہوتا ہے، بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ گئے شاید اللہ نے اس صدی میں ہماری بہتری کے لیے وہ پہلی صدیوں کا کوئی وہ آدمی بھیج دیا ہے جس کی عادت اس صدی سے ملتی ہی نہیں تھی، وہ تھا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت خواجہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھا انشکر لی والے والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ وہ اماں کے پاس آگے، اماں دو کام تو مجھ سے نہیں ہوتے، یا رب سے مانگ لو اپنے لیے یا مجھے اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، رب رب کر، کوئی بات نہیں۔ 40 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے، کبھی آتے ماں کی خیریت پوچھتے پھر چلے جاتے جنگلوں میں اللہ اللہ۔ 40 سال گزر گئے، ایک دن آئے، ماں نے کہا بیٹا پانی۔ سردیوں کا موسم تھا، پانی تھا نہیں، باہر لینے کے لیے گئے، پانی لائے تو پیالہ تھا، ایسے لے کے ماں کے پاس ہے، ماں سو گئی۔ اب فجر تک کھڑے رہے پیالہ لے کے، فجر کو ماں کی آنکھ کھولی تو کہتی بیٹا پانی۔ آپ نے پیالہ آگے کر دیا، سردیاں تھی، پیالے کا پیندہ جم گیا تھا یہاں۔ ماں نے پیالہ اٹھایا تو یہ اکھڑ گیا، چمڑا، خون نکل آیا۔ میں نے کہا یہ کیا بیٹا؟ اللہ کی اماں جی رات لیے کھڑا ہوں آپ کے لیے۔ ماں نے دعا مانگی، جیسے ہی ماں نے دعا مانگی ان کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی او با یزید جو چیز 40 سال تو جنگلوں میں تلاش کرتا رہا ماں کی دعا سے تجھے مل گئی ہے۔ تو ایمان والو بھولے نہ رہو، یہ جنتیں تمہارے گھروں کے اندر پھر رہی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، جو ماں باپ کی خدمت کر لیتا دونوں جہاں کا انعامات حاصل کر لیتا۔ یہ علماء کرام بیٹھے تشریف ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں، تعلق والے ہیں، یہ سارے ان کو آپ نے دعوت دی ہے۔ علم ہم تک کیسے نہیں پہنچا، اس میں علماء کی بڑی محنت ہے۔ آج تو ہم جاتے ہیں نا، جا کے بازار سے جو پیسے جال سے بازار کے قرآن پاک لے آئیں، خرید لائیں، پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک بھی ایسے نہیں آیا، بڑی محنتوں سے آیا ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتابیں پوچھئے لکھنے والوں سے، ایک ایک حدیث پاک کے لیے وہ کتنی محنت کرتے رہے، ایک مہینے کا سفر طے کیا ہے ایک ایک حدیث پاک کو اکٹھا کرنے۔ یہ موتی ایسے نہیں اکٹھے ہو گئے، یہ اللہ کی مہربانی، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ یہ علماء یہ حضرت کے تعلق رکھنے والوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، آؤ محنت کر لو اس دین کے لیے، جس دین نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس دین کے لیے محنت کر لو۔ لوگ عزت کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں، کس لیے علماء کو بٹھاتے ہیں؟ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں، اور سرکار کے غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اپنی طبیعت کے تھے، بادشاہ ناراض ہو گیا، یہ مولوی تنگ کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈالو۔ علامہ سرخسی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کا جی نہیں وہ سیراب ہوا، کہنے لگا اس کو کنویں میں ڈالو، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ روزانہ 1 روٹی پھینک دیتے تھے، اب جو کنویں میں ہے طہارت بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ شاگرد آگے اوپر، استاد جی آپ پر بڑی زیادتی ہوئی ہے، رونے لگا۔ میں وقت زندگی کم ہے، کاغذ قلم لے کے آؤ۔ وہ کاغذ قلم لے کے آئے، انہوں نے نیچے سے انہیں کتاب لکھوانا شروع کر دی۔ کئی سال اس کنویں میں رہے، کنویں میں کتاب لکھوائی، کون سی؟ المبسوط کے نام سے امام سرخسی کی کتاب ہے، آج بھی 12 اور 20 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ آؤ کوئی اللہ والے کس شان سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آئیے، علماء راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں،
اللہ نے بڑے سونے والے بنائے ہیں. آپ کو اللہ نے اگر مصطفیٰ کا نائب بنایا ہے, سرکار کے دین کا خدمت گزار بنایا ہے, اور راتیں کتابیں کھول کے وقت گزارو. تم راتیں کھول کے وقت نہیں گزارو گے, کسی کی محفل میں وقت گزارو گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک شاگرد تھے, ان کو آپ حدیث پاک لکھوا رہے تھے. وہ لکھتے لکھتے تھوڑے سے اکتا گئے. تمہارے اللہ کے بندے اکتاتے کیوں ہو؟ دیکھو کچھ لوگ لاو و لہب میں مشغول ہیں, کچھ لوگ کھیل کود میں ہیں, کچھ عیاشیاں کر رہے ہیں. ہم تو مصطفیٰ اور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو جو نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ خالی نہیں ہے. نبی کریم کی نظر کرم بھی ہے, صحابہ کرام کی نظر کرم بھی ہے. ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کی ہے, بڑی تگ و دو کی ہے. یہ میں نے ایک تذکرہ ہے, خود تو نہیں پڑھا, لیکن یہ استاد المدرسین ملک العلماء استاد عطا موسیٰ بندیال والے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں بادشاہ کی محفل تھی. بادشاہ کی محفل میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اچانک بادشاہ کے چھت کے شہتیر سے آواز آئی, کڑک کی آواز آئی. تو حضرت صاحب نے دوڑ لگا دی, باہر چلے گئے, بھاگ گئے. بادشاہ جو تھا وہ بھی اس بات پہ تعجب ہوا. وہ ساتھی بھی ہنس پڑے, بھئی یہ مولوی صاحب بھاگے, دیکھیے اب یہاں کو اوپر سے چھت پہ آواز آئے, حضرت صاحب دوڑ کے باہر چلے جائیں, آپ بیٹھے رہیں گے, آپ کیا کہیں گے, بھئی یہ کیا ہو گیا, اتنی جان پیاری. بادشاہ نے بلایا, وہ آ گئے. کہنے لگا حضرت یہ آپ نے کیا کیا, دوڑ کے چلے گئے. فرمایا اوپر سے شتیر تھا, اس میں میں نے چھت گرنے لگی ہے. کہنے لگا ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہماری جان قیمتی نہیں ہے. کہنے لگے بادشاہ ناراض نہ ہونا, تو ابھی مر جائے نا, تیرے یہاں 5-6 جانشین یہیں بیٹھے ہیں, تلواریں لے کے نکل آئیں گے. میں نے 30 سال سو کے ٹکڑے کھا کے مسجد کی صفوں میں سو کر میں نے راتیں گزار کے علم حاصل کیا ہے. میرا جانشین کوئی نہیں ہے, اس لیے میں تجھ سے افضل والا ہوں. یہ علماء ایسے ہی نہیں بنے. پوچھئے کہاں کہاں سے در سے علم حاصل کیا ہے, کن کن استادوں سے علم پڑھا ہے. یہ قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے آج آپ کے سامنے ایک مناظر اسلام کا روپ دارے نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے زندگی ہے, سالوں کی محنت ہے. تو مت سمجھیے یہ برابر ہو جاتے ہیں, اور جس نے دین کے لیے خدمت کی ہے پھر دین والا بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے. ایک اور آپ کو نام ملے گا تاریخ اسلام میں, ابن منظور افریقی, جن کی لسان العرب ہے, اتنی بڑی کتاب ہے, 22, 25, 30 جلدوں میں چھپی ہوئی وہ کتاب ہے. دنیا کی بے نظیر کتاب ہے اپنے فن کی. یتیم ہو گیا, بہنیں چھوٹی چھوٹی, ان بہنوں کی پرورش بھی کرنی ہے. اب کیا کروں, کھانا کہاں سے کھلاؤں, کدھر کیا کروں, جدھر جاؤں ادھر جاؤں. پھر اسے ایک کام ذہن میں آیا کہ کسی درسگاہ میں جاتا ہوں, پانی کا گلاس لے کے باہر جاتا ہوں, پانی چاہیے, پانی کلاسیں لگی ہوئی, جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ اشارہ کرتا, وہ اندر چلے جاتے, پانی کا اس کے پانی گلاس میں پانی ڈالتے وہ پینا, تو وہ ٹکا دیتا اور پیسہ دیتا, جو بھی دیتا اس وقت کا وہ دیتا اس کو, وہ پانی لے کے آ جاتے. وہ کہتے میں ادھر پانی دے رہا ہوتا, میرے کان استاد کی زبان پر ہوتے وہ کیا کہہ رہا ہے. مختلف جگہ سے قطرہ قطرہ حاصل کر کے میں نے علم حاصل کیا ہے. آج دنیا کا مصنف ہے, بے نظیر لسان العرب کا وہ مصنف ہے, لکھنے والا ہے. تو یہ علم ایسے ہی نہیں ہوا, علم کے پیچھے بڑی تگ و دو ہے, بڑی محنتیں ہیں. علماء نے بڑی زندگیاں صرف کی ہیں. پوچھیے علماء سے کتنے راتیں وہ جاگتے رہے ہیں, جاگ کے انہوں نے راتیں گزار دی ہیں. یہ ہمارے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ان کا سنا ہوگا, یہ جس وقت پڑھتے تھے کئی مرتبہ ایسے ہوا رات بیت جاتی تھی کتاب ایسے کھولتے کھولتے, اور بیت جاتی تھی تو پھر وہ رات گزر جاتی, لیکن کتاب کا مطالعہ ذوق و شوق ختم نہیں ہوتا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں, ایک دن آپ نے مجھے خود فرمایا,
جو طلبہ ہیں یا علماء ہیں وہ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کنز کا امتحان تھا، کنز الدقائق کا۔ صبح میں نے اس رات میں، ایک رات میں 2 مرتبہ پوری کنز پڑھی ہے۔ یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ وہی ہیں جن کے رشتے دنیا سے نہیں، دنیا کے خالق سے ہوتے ہیں، جن کے امتیوں سے نہیں، امتیوں کے نبی سے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ یہ فیض وہاں سے آتا ہے، وہاں سے کتنی جھولیاں بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس، ہم آپ کا میلاد بیان کرتے ہیں تو آپ کے چہرہ انور کا تذکرہ، آپ کی اور چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ایک جوان روزانہ دیکھتا، دیکھ کے سرکار کو گھر چلا جاتا۔ بڑا سجیلا جوان تھا، خوب روح تھا، چہرہ چمکتا تھا، داڑھی، اس وقت داڑھی کا رواج تھا، ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا زلفیں سنوارتا ہے، جیسے آج ہمارے جوان میک اپ کرتے ہیں، وہ اس دور کا میک اپ کرتا تھا، آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھتا تھا۔ ایک دن راہ چلتے آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، کہنے لگا میں تو پھیکا ہوں، اصل حسن تو یہ ہے، یہ حسن کہاں سے آیا ہے؟ پھر روزانہ سرکار کی 1 مرتبہ زیارت کرتا، زیارت کر کے چلا جاتا، 24 گھنٹے گزر جاتے، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر آ جاتا، پھر دیدار کرتا چلے جاتے۔ تقدیر الہی میں تھا، سرکار ہجرت کر گئے، اب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے نہیں ہے، گھر کا ماحول مشرکانہ ہے، چچا ہے بڑا ظالم ہے، اس نے بڑی میں اس پر احسان بھی کیے ہیں، ماں ہے وہ بھی مشرکہ ہے۔ آخر 1 دن صبر، 2 دن صبر، 4 دن، 10 دن، کتنے دن صبر کیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چچا کے سامنے آ گیا، چچا تو نے مجھ پہ بڑی شفقت کی ہے، لیکن میں تو انتظار میں رہا کب تو محمد کی غلامی اختیار کرے گا، میں بھی اس دن تیرے ساتھ کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ تو میرے دشمن کا نام لیتا ہے، تو میرے دشمن کا نام لیتا ہے، اگر تو نے اس کا نام لیا تو میری ساری جائیداد واپس کرنی پڑے گی۔ چچا اس کا نام تو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اس کی زیارت کے لیے تیار ہوں، مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، دے دو میری جائیداد، زمینیں دے دو، یہ لو زمینیں، مکانات دے دو، یہ لو مکانات، اور اس کے ساتھ کپڑے دے دو، یہ لو کپڑے، یہ میرے تیرے پاس میرے زیر وہ جواہرات ہیں، اشرفیاں ہیں، درہم ہیں، یہ واپس کر دیے سارے۔ چچا نے دیکھا بڑا پکا، سب کچھ دے دیا، گھوڑے واپس کر دیے، گھوڑے کاریں تھی اس وقت کی، اونٹ واپس کر دیے، خچر واپس کر دیے، سب کچھ دے دیا۔ چچا آخر میں کہنے لگا تن کے کپڑے بھی میرے ہیں۔ اس نے 1 منٹ کا توقف کیے بغیر دروازے کی اوٹ میں چلا گیا، تہبند بھی اتارا، قمیض بھی اتاری، جوتا بھی اتارا، پگڑی بھی اتاری، چچا کی طرف پھینکی، کہا چچا یہ لو، سارا مال لے لو، کچھ بھی نہیں ہے، چیتڑا بھی نہیں ہے۔ اماں کو آواز دی، اماں، ہاں بیٹا، اماں میرے پاس نہ آنا، چچا نے سب کچھ لے لیا ہے، کہ ایک چیتڑا بھی میرے جسم پہ نہیں ہے۔ ماں نے اندر سے چادر پھینکی، اس نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک تہبند کے طور پہ باندھی، دوسری گلے میں ڈالی، ننگے سر ننگے پاؤں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاتا۔ دنیا نے بڑے بڑے منظر دیکھے، پر یہ انوکھا منظر دیکھا ہے، عاشق رسول ہے، ہم عشق کا آج دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا عشق ان کے مقابلے میں کہاں، یار وہ عشق رسول میں سب کچھ دے گئے، آج کون دیتا ہے؟ عشق کا نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، یہ اپنا قربان کرنے والا کوئی ہوا کرتا ہے، وہ سب کچھ وہ قربان کر گیا، ننگے پاؤں ننگے سر، تہبند باندھی ہے، یہاں یہ گلے پہ اس نے چادر رکھی ہے، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ کی گرمی ہے، پتھریلی زمین ہے، دوپہر کو آج بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو بھن جاتا ہے۔ وہ چلا، چند دن چلا، پاؤں اس کے جواب دے گئے، آبلے پڑ گئے، وہ زخم ہو گئے۔ اس نے پھر رات کو سفر کرنا شروع کر دیا، دن کو کہیں سائے پہ آرام کرتا، کئی دنوں کا سفر کہہ کے وہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھتا ہے، سرکار کے چہرے انور کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ایسے ہاتھ پھیلا دیا، سرکار ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ کتنی قسمت والا ہے جس کے لیے نبی ہاتھ پھیلا دیا کرتا، سینے سے لگایا، جسے پنجابی کے ٹھنڈ رہ گئی، ساری کلفتیں بھول گیا، ساری تکلیفیں بھول گیا۔ حضرت کی یا رسول اللہ سینے سے لگا لیا، فرمایا ہاں،
اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اس جیسا سجیلا جوان مکہ میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، یہ اپنی مثال آپ تھا۔ اب کیا کرو گے؟ تجارت کرو گے، کسی کی ملازمت کرو گے؟ آقا تجارت کے لیے نہیں آیا، ملازمت کے لیے نہیں آیا، کیا کرو گے؟ سرکار اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، مجھے بھی وہاں بٹھا دو۔ ان کی غذا 5 وقت دیدار محمد مصطفیٰ ہے، یا کوئی دودھ تھوڑا سا دودھ دے جائے گھونٹ گھونٹ پی لیتے ہیں، یا کھجور کا ٹکڑا ٹکڑا کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں ہے۔ ان کی غذا ہے تو فقط جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کا، وہ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب وقت گزر رہا، وہ سرکار کے ساتھ جہاد میں جاتا، وہ ہو گیا مسلمان، جہاد پہ جاتا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایک میرے لیے دعا تو کر دیجیے۔ میں کیا دعا ہے؟ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، تبوک میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ فرمایا چھال لے کے آؤ۔ وہ کیکر کی چھال لایا، آقا علیہ السلام نے چھال اس کے بازو پہ باندھی اور باندھ کے فرمایا میں تیرے جسم کو کافروں کی تلواروں پہ حرام کرتا ہوں، کوئی کافر تجھے شہید نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تڑپ گیا، چیخ اٹھا، عرض کی آقا میں نے تو شہادت کی موت مانگی تھی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا میرے امتی، تو تبوک پہنچے، شام کے وقت تجھے بخار ہوئے، بخار شدید شدت اختیار کر جائے، تیری موت واقع ہو جائے، اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اب ایسے ہوا، تبوک میں پہنچا، وہاں جا کے اسے بخار ہوا، شدید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام کو اطلاع فرمایا صدیق و فاروق کدھر ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ میں لے لو کسی اور کدال، قبر کھودو۔ اس کی قسمت کا اندازہ لگائیے جس کی قبر کھودنے والا صدیق اکبر و فاروق اعظم ہوگا۔ بلال کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ چراغ لے لو، اور جس کی قبر پہ بلال چراغ جلائے گا، بتاؤ اس کی قبر کتنی شان والی ہوگی، عزت و عظمت والی شان قبر والی ہو۔ آقا علیہ السلام نے قبر کھودی قبر۔ اب آگے سنیے ذرا، صدیق و فاروق آئے، سرکار قبر تیار ہے، اللہ کے نبی آئے، دیکھا، سرکار کو کچھ محسوس ہوا، سرکار خود اتر گئے، کدال کسی لے کے اس کی نوک پلک کو درست کیا، درست کرنے کے بعد وہ جنازہ پڑ گیا، اس کو رکھا، پھر صدیق و فاروق سے کہا اس کو اندر رکھو قبر میں، پھر فرمایا اس کے اپنے بھائی کے ادب کا خیال رکھو۔ صدیق و فاروق نے ادباً اسے رکھا، اوپر مٹی ڈالی، چراغ بلال جلا رہے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، فرشتوں تمہیں اپنی نورانیت پہ بڑا ناز ہے، پر آج تمہیں اس پہ رشک آتا ہوگا۔ نبی کریم کے الفاظ کیا ہیں؟ ایسے منہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا نیلی چھت والے اللہ، آج شام تک میں اس عبداللہ سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ وہ جملہ ہے، کائنات اس پہ قربان کر دی جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی شان پہ بڑا ناز ہے، لیکن اس عبداللہ کی شان تو نرالی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی پہ رشک نہیں آیا، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن اس دن مجھے رشک آ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کاش آج قبر میں اترنے والا عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوتا، آج عبداللہ بن مسعود ہوتا، کہ جسے مصطفیٰ کہہ رہے ہوتے یا اللہ آج شام تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، نیلی چھت والا بھی راضی ہو، سبز گنبد والا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔